ویلکم ٹو بند گلی. ویو کرنے کا بہت شکریہ. آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ. میرے گھر کے باہر بڑا سا باغ تھا جو گھر کے چاروں طرف تھا. میرا معمول تھا کہ میں روز شام کو وہاں واک کرتا تھا. اس باغ کے ساتھ ایک ندی سی تھی جس کے دوسری طرف ہمارے ہمسایوں کا باغ تھا. میں اس شام معمول کے مطابق واک کر رہا تھا. میں واک کرتے کرتے جب بیریز کی بشز کے جھنڈ میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں ایک 8-9 سال کی بچی بیٹھی ہے. اس نے پنک شرٹ اور بلو جینز پہنی تھی. مجھے لگا شاید ساتھ والے باغ سے ادھر آ گئی ہے. میں نے اس کو اسمائل کی اور ہائے کہا. اس نے بس مجھے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا. وہاں کافی بشز تھیں. مجھے لگا میرا وہم ہے، مگر جب میں نے غور کیا تو کنفرم ہوا کہ اس پر ایک سایہ منڈلا رہا تھا جو کبھی آگے ہو رہا تھا کبھی پیچھے ہو رہا تھا. میں کچھ دیر وہاں سائڈ پہ کھڑا رہا. اس سائے کے کوئی پاؤں ہاتھ وغیرہ نہیں تھے، اس لیے مجھے یہ پہلے لگا تھا کہ یہ بشز کا سایہ ہے. مگر وہ بشز کا سایہ نہیں تھا، مگر وہ کوئی اور سایہ تھا جو اس بچی کے اوپر منڈلا رہا تھا. بچی کچھ نہیں کر رہی تھی، بس بشز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی. اس نے اپنے بازوں کا حالا ٹانگوں کی گٹ بنایا ہوا تھا اور وہ زمین کو گھورے جا رہی تھی. میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا. کسی چیز میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی. وہ سایہ ویسے ہی منڈلاتا رہا اور وہ بچی ویسے ہی بیٹھی زمین کو گھورتی رہی. میں گھبرا کر سائڈ پر ہو گیا. میں 6 سال کا تھا. میرے دادا دادی نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا. ایک دن میں ان کے ساتھ لائبریری گیا. انہوں نے مجھے کہا میں اپنی پسند سے کوئی بھی کتاب بورو کر سکتا ہوں. میں نے کتابیں دیکھیں اور ایک کتاب پسند کر لی. جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے چلتے ہوئے کتاب کھول لی اور اس کی دلچسپ تصویریں دیکھنے لگا. مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے میرے دادا دادی سے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. شاید انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا ہوگا. میں بے خیالی ہی میں تھا کہ اچانک کسی نے اپنے بڑے سے بازو اور ہاتھ سے مجھے پوری طرح جکڑ لیا اور کہنے لگا تم میرے ساتھ چلو گے. میں گھبرا گیا. وہ بہت بڑا آدمی تھا. شاید میں چھوٹا تھا اس لیے مجھے وہ بہت بڑا لگ رہا تھا. خوفناک سا تھا. میں زور سے چیخا دادا دادی. جیسے ہی میں چیخا وہ جکڑن ختم ہو گئی اور وہ شخص آنن فانن غائب ہو گیا. دادا دادی نے جب مڑ کر دیکھا تو ان کو کوئی نظر نہیں آیا. میں روتے ہوئے ان کی طرف بھاگا. انہوں نے سمجھا شاید میں اکیلا ہونے کی وجہ سے گھبرا گیا ہوں. انہوں نے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. مگر ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا. انہوں نے حیرانی سے پوچھا کیونکہ میری آواز کے اسی لمحے وہ مڑ کے دیکھا انہوں نے. مگر میں نے آپ کو بتایا وہ آنن فانن شخص غائب ہو گیا. جکڑن ختم ہو گئی. تم شاید ڈر گئے ہو گئے. ان کو یقین نہیں آیا میری بات کا، مگر میں نے ان کو یقین دلایا بھی نہیں. مگر جب تک میں چھوٹا رہا، میں کبھی باہر گیا، میں نے ان کی انگلی کبھی نہیں چھوڑی. اور اس چیز کا خوف. میں نانی کے پاس چھٹیاں گزارنے آئی تھی. اس وقت میں بہت چھوٹی تھی. میں منجلی بہن تھی. میری بڑی بہن 7 سال کی اور چھوٹی 2 سال کی تھی. میرے ممی پاپا چھٹیاں افورڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اگر وہ کام نہیں کرتے تو ہم کھا ہی نہیں سکتے تھے. یہ بات انہوں نے ہم تینوں کو اکیلے بھیجتے ہوئے بتائی تھی، جس کا مطلب مجھے اب سمجھ آیا ہے جب میری اولاد ہوئی ہے اور میں کام کرتی ہوں. نانی اماں ہمیں باہر بہت کم لے کر جایا کرتی تھیں کیونکہ ان کو دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی. یہ بات ہمیں نانی اماں کہتی تھیں. ایک دن موسم بہت اچھا تھا.
انہوں نے ہم سے وعدہ کروایا کہ ہم ادھر ادھر ان کو بغیر بتائے نہیں جائیں گے، تو وہ قریب کے پارک میں ہمیں لے کے جاتی ہیں۔ ہم خوشی خوشی وعدہ کر کے گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھے اور ہم پارک میں چلے گئے۔ وہ میری چھوٹی بہن کو لے کر ٹاڈلر سیکشن میں چلی گئی۔ بڑی بہن کو کوئی پرانا دوست مل گیا۔ ہم اکثر چھٹیوں میں نانی اماں کی جگہ پہ آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ بہت سے دوست تھے۔ وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔ میں پاس ہی جنگل جم میں اکیلے کھیلنے لگ گئی۔ وہ جنگل جم ٹاڈلر سیکشن کے قریب ہی تھا۔ میرے ساتھ 2 بچیاں اور بھی تھیں۔ ان میں سے ایک بچی مسلسل شو مار رہی تھی کہ وہ وین میں رہتی ہے اور اس کی وین میں اس کے پاس بہت ساری باربیز ہیں اور وہ ہر ایک کا الگ الگ حلیہ بیان کر رہی تھی۔ میں بھی چھوٹی سی تھی۔ ان باربیز کی باتیں سن کے میری آنکھوں میں ستارے سے چمکنے لگے۔ اس کا باپ اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ یہ بات میری میموری میں ہے۔ ایک بڑا سا آدمی پاس کھڑا تھا۔ عام طور پہ وہاں جو بھی بچے بچیاں کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ جو بھی بڑا تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ بچے انڈیپینڈنٹلی کھیل رہے تھے اور بڑے الگ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے بچوں کو آبزرو کر رہے تھے۔ نانی اماں چھوٹی کے ساتھ بزی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم اپنی باربیز یہاں پہ لے آؤ نا، ہم کھیلتے ہیں۔ دوسری بچی نے بھی میری بات کو سیکنڈ کیا کہ ہاں تم لے آؤ، ہم یہاں کھیلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میری باربیز گندی ہو جائیں گی، اور یہ کہتے ہوئے اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ میرے پاپا کہتے ہیں کہ باربیز کو باہر نہیں لے کے آنا۔ اس کے پاپا نے ہمیں فوراً کہا چلو تم ہمارے ساتھ چلو، میں تمہیں وین میں وہ باربیز دکھاتا ہوں۔ میں نے نانی کی طرف دیکھا۔ نانی چھوٹی کے ساتھ مصروف تھی۔ دوسری بچی فوراً اپنے ممی پاپا سے پوچھنے چلی گئی۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ تم چھوڑو اس کو، آؤ میں تمہیں لے کر جاتا ہوں۔ میں بڑے آرام سے نانی سے پوچھے بغیر اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اچانک نانی کی نظر میرے پہ پڑ گئی۔ وہ زور سے چیخی۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور انہوں نے بڑے غصے سے اس آدمی کو کہا کہ تم بغیر اجازت لیے میری بچی کو کیسے لے جا سکتے ہو؟ میں نے کہا ہم کھیلنے جا رہے ہیں گاڑی میں نانی۔ نانی نے کہا تم کسی کی گاڑی میں نہیں جاؤ گی سوائے میری گاڑی کے، بلکہ رکو، میں آتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کون سی ڈالز ہیں، کون سی گاڑی میں پڑی ہیں۔ نانی بہت غصے میں تھی۔ مجھے ان کے غصے کی وجہ اس وقت بالکل سمجھ نہیں آئی۔ میں کھیلنے ہی تو جا رہی ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ نانی نے جتنی دیر میں مڑ کر چھوٹی کو اٹھانا چاہا، اتنی دیر میں وہ آدمی اور وہ بچی باقاعدہ بھاگ گئے۔ جب نانی مڑی تو انہوں نے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ادھر ہی کھڑی تھی۔ نانی نے مجھے بتایا کوئی ڈالز والز نہیں ہوتی ان کے پاس، یہ اس طرح چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں نے شکر ادا کیا۔ اب جب سوچتی ہوں تو جھرجھری آ جاتی ہے، اور میں نانی کا وہ غصہ اب اچھی طرح محسوس کر سکتی ہوں، کیونکہ اب میری اولاد ہے۔